اندر جو بل پیش کیا جا رہا ہے اس کے متعلق بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کیا مسلمانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کو شہید کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہودونصاری آخر چاہتے کیا ہے؟ ان کو مسلمانوں سے کیا پروگرام ہے؟ آپ کشمیر کے اندر دیکھ لو، پچھلے 70-72 سالوں سے وہاں لوگوں کو شہید ہی کیا جا رہا ہے۔ وہ آزادی مانگ رہے ہیں نا، بھائی جینے کا اختیار سب کو ہے۔ جو انسانیت کی باتیں کر رہے ہیں، جو انسانیت کے دعوے دار، جو بڑی بڑی NGO جو بیٹھی ہوئی ہے باہر ممالک کے اندر، وہ کشمیریوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ افغانستان کو دیکھو اپنے دم پر آزاد ہو گیا ہے۔ افغانستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھو تو نہ منگول اس کے اوپر اپنی ریاست قائم کر سکے۔ منگول کے بعد جرمن آئے، وہ بھی رسوا ہو کر گئے۔ جرمن کے بعد آپ دیکھو تو برطانیہ آیا، برطانیہ کا بھی ہاتھ برا ہو گیا۔ برطانیہ کے بعد پھر رشیا آیا، رشیا کا کیا حال ہوا؟ رشیا کے بھی پورے ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ تو امریکہ کیا سوچ کر آیا تھا؟ بھائی افغانستان کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی پیشن گوئیاں ہیں، وہ تو خراسان ہے۔ اور خالی افغانستان خراسان نہیں ہے، پاکستان کے کچھ شہر ایسے ہیں جو خراسان کہلاتے ہیں۔ ایران کا ایک شہر ہے وہ آلریڈی خراسان کہلاتا ہے۔ تو میں یہودونصاری سے یہ کہوں گا کہ خدا مسلمانوں کے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، کیونکہ مسلمانوں نے قائم و دائم رہنا ہے اور دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ آنا ہی آنا ہے۔ یہ جو شیطانی طاقتوں کو، شیطانی قوتوں کو جو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی بنی اسرائیل قوم تھی نا جو اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اور یہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، کیونکہ پہلے یہودی مسلمان تھے، یہودیوں کے بعد پھر عیسائی مسلمان ہوئے، اور جب عیسائی بھی اپنے راستے سے ہٹ گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور پھر ہم مسلمان کہلائے۔ تو عربیوں کو تو ویسے ہی آپ دیکھو تو عربیوں کی تلوار پر ویسے ہی شراب و شباب کا زنگ لگ چکا ہے۔ عرب جو ہے وہ اسرائیل کا غلام بن چکا ہے، آیا کہ اور بننے جا بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ یہ دیکھو کئی معاملات ایسے ہیں، ابھی آپ کا حج و عمرہ بھی روک دیا گیا ہے۔ جب یہ بات کی جا رہی ہے، کئی حدیثیں ہیں، میں تو کہوں گا کہ علماء اکرام کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ بھائی حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے سے 3 سال پہلے یا 7 سال پہلے حج یا عمرے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے مسلمانوں کو کیوں نہیں کی ہے؟ مسلمانوں کو کیوں نہیں بتائی ہے؟ مسلمانوں کو اصل حقائق و اصل دین کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ مسلمانوں کو فرقہ واریت میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع آپس میں ہی لڑ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ سب کی نظر میں سب کافر ہیں، سب کی نظر میں سب مشرک ہیں، سب کی نظر میں سب منافق ہیں، تو پھر مسلمان کون ہے؟ تو ہمیں مسلمانوں کا پرچار کرنا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو دکھا دیا کہ دیکھو افغانستان کے اندر طالبان جو جھنڈا لے کر گھوم رہے ہیں، کہ کالے جھنڈے آئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ نے اپنے جھنڈے کا رخ نہیں بدلا، اللہ نے اپنے جھنڈے کا ڈیزائن نہیں بدلا۔ یہی جھنڈا آپ دیکھو تو سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب کا گرین کلر کا فلیج ہے، ٹھیک ہے، اس کے جھنڈے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور نیچے تلوار لگی ہوئی ہے۔ تو افغانستان کے اندر جن مجاہدین نے، جن طالبان نے فتوحات حاصل کی، تو ان کے جھنڈوں کے اوپر آپ دیکھ لو، اگر کالا جھنڈا ہوتا ہے تو وہ جنگ کی نشانی ہو، وائٹ جھنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے تو وہ امن کی نشانی ہوتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ بل کے اوپر جو امریکی صدر کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، تو پاکستان کو تو دبایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس لیے دبایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو خاص کر پاکستان سے خطرہ ہے۔ اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان قائم و دائم رہ گیا تو ان کا تھرڈ ٹیمپر جو ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ یہ جتنے بھی دجالی نظام کے شیطانی پیروکار ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔